بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یہاں پر بنی اسرائیل کو اور عموماً اہل کتاب کو اس بات پر زجر ہے کہ وہ اپنے باطل دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کونو، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ، تہتدو، تم ہدایت والے بن جاؤ گے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بلکہ یعنی کہ نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم نصرانی ہیں، بلکہ ہم تو نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیم کی، ابراہیم کے راستے کی، وہ ابراہیم جو کہ حنیفہ یکسو تھے، پکے موحد تھے، ہر جانب سے کٹ کر اکیلے اللہ کی طرف متوجہ تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، تو ہم تو ان کے راستے کی اتباع کرتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے الزامی جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو تم لوگ بھی اون کرتے ہو، ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، تو ہم ان کے راستے پر ہیں. اب اس کا بیان ہے کہ ہم جو ہے وہ کس دین پر ہیں. ان کو ان کی دعوت کا رد کر کے تو اب اپنے دین کا بیان. قولوا آمنا باللہ، اے ایمان والو آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور وما انزل الی ابراہیم، اور اس چیز پر کہ جو ابراہیم کی طرف نازل کی گئی ہے، اسماعیل، اسحاق و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی ہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ چیز جو کہ موسیٰ کو دی گئی ہے اور جو چیز عیسیٰ کو دی گئی ہے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی باقی تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان سب میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے. کس چیز میں تفریق نہیں کرتے؟ نبی ہونے میں سر. ہاں، نبوت میں، اور یا پھر ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے. ورنہ جو مراتب کا فرق ہے وہ تو ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ہے، اس طرح باقی انبیاء پر اس حیثیت میں تو نہیں ہے کہ ان کی شریعتوں پر ہم چل رہے ہوں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ فرق تو ہے، لیکن اس حیثیت میں کہ وہ نبی ہیں، اس حیثیت میں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اس حیثیت میں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں جو ہے وہ ہم کسی بھی قسم کا فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے لیے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں. اللہ ہی کے لیے ہم مسلمون ہیں، فرما بردار ہیں. اب اس ایمان کا بیان کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اس ایمان کی دعوت ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ اصل میں ان کی اس بات کا جواب ہے جس کو اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 135 میں، کہ وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، مجھے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا نصارہ میں سے بن جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا،
بس اگر وہ ایمان لے آئیں بمثل ما آمنتم به، اس پر کہ جس طرح کا ایمان تم لے کر آئے ہو، تو فقد اہتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، تو اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں بمثل ما آمنتم به، اس ایمان کی مانند کے جیسا ایمان تم لے کر آئے ہو، جس کا بیان پچھلی آیت میں ہو گیا ہے، آیت نمبر 136 میں، تو فقد اہتدوا، اس صورت میں یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اس سے پھر جائیں، اگر یہ اس سے پھر جائیں یعنی کہ ایسے اس ایمان کو قبول نہ کریں، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس پھر تو بات یہ ہے کہ یہ دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے ہی ایمان لانے سے رکے ہوئے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اب چونکہ یہ دشمنی اور مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ان سے مجھے گھبرانا چاہیے؟ نہیں نہیں، بس یکفیکہم اللہ، تو اللہ جو ہے وہ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کی دشمنی سے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ کیا ہے؟ وہ تمام چیزوں کو سننے والا اور تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو کہا صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا ہے اللہ کا رنگ، اور ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے رنگنے کے اعتبار سے، یعنی کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے، ہم اس کے رنگ میں جو ہے وہ رنگ گئے ہیں، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ جو کسی کو یعنی کہ اللہ کا جو دین ہے، انسان اس کے رنگ میں رنگ جائے، اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اکیلے کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ اب زجر ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید میں جھگڑا کرنے پر۔ قل، آپ یہ بھی کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، یعنی کہ فی توحید اللہ، یا پھر فی عبادت اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کی عبادت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، یا تم ہم سے اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہو ربنا و ربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب وہی ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے، اور ولنا اعمالنا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ونحن له مخلصون، اور تم مانو یا نہ مانو ہم تو اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرنے والے ہیں، ہم اسی کے لیے مخلصون عبادتنا، ہم اپنی عبادات کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی عبادات میں اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں رکھیں گے۔ اب ان کو ایک اور زجر ہے اس چیز پر کہ یہ انبیاء کی نسبت باطل دین کی طرف کرتے ہیں۔ تو کہا ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو اولاد ہیں، کانوا ہودن او نصارا، تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو یہودیت کا اوریجن ہے، یہودیت کا جو آغاز ہے، خود یہودی بھی اس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ عیسائیت کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو انبیاء موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے ہیں، ان کی نسبت یہودیت یا عیسائیت کی طرف کی جائے؟ اس قدر بے وقوفانہ بات۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم، اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، کہ ممن کتم شہادتا، کہ وہ شخص جو کہ چھپا لے ایک گواہی کو، جو کہ عندہ، جو اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اس سے مراد یہ اس چیز کی شہادت ہے کہ یہ باقی جو انبیاء ہیں یہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، بلکہ یہ توحید پرست لوگ تھے، اور اسی طرح یہ شہادت بھی مراد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامات اور آپ کی نبوت۔ تو جو شخص ایسی شہادت کو چھپا لے جس کو ادا کرنا ضروری تھا،
اور اللہ کی طرف سے وہ شہادت تھی، لیکن جب ضرورت ہو تو وہ اس گواہی کو دینے کے بجائے گواہی کو چھپا لے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو تم کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اب دوبارہ ان کا اپنے بڑوں پر فخر کرنا اس تفاخر پر رد ہے کہ وہ ایک امت تھی جو کہ گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال تھے جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جن کو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کاموں کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں سے آگے دوسرا پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو سورت کا دوسرا حصہ ہے اس کا دوسرا باب بھی شروع ہوتا ہے، تیسرا باب شروع ہوتا ہے کہ جس میں ایک سوال کے جو ہے وہ چار جوابات ذکر ہوں گے، اور یہ بھی جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سورت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس بات نبوت کے متعلق ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اس بات ہے، اور اس نبوت پر اٹھنے والے شبہات کا یا سوالات کا جواب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایک بڑا اعتراض جو ہے وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے تھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا، تو اس بات پر یہود نے بہت پروپیگنڈا کیا اور بہت زیادہ اعتراضات اور اشکالات جو ہے وہ اٹھائے کہ اگر پہلے جو ہے یہ قبلہ ٹھیک تھا تو اب کس طرح غلط ہو گیا، اگر پہلے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا ٹھیک تھا تو یہ اچانک غلط کیسے ہو گیا؟ اور یہ جو ساری نمازیں اس عرصے میں تم لوگوں نے پڑھی ہیں، تمہارے ان ساتھیوں نے بھی پڑھی ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے ہیں، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ کیسا دین ہے کہ آج ایک حکم دیتا ہے، کل پھر دوسرا حکم دے دیتا ہے، پرسوں تیسرا حکم دے دیتا ہے، یہ کیسا دین ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی کی نبوت جو ہے وہ درست نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس اعتراض کے چار جوابات ذکر ہوں گے، دو جو ہے وہ اجمالی جوابات ہوں گے، دو جو ہے وہ تفصیلی جوابات ہوں گے، اور پیچھے کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پیچھے کہا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ ایسی شہادت کو چھپاتا ہے جو کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور کوئی چیز ظاہر کرنے کا اس کو حکم دے دیا جائے تو اس کو چھپانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تحویل قبلہ کے جو کا جو حکم ہے اس پر مسلمانوں نے جب عمل کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ تم ان پر ملامت کرو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک یہ ہے کہ ایک شخص خود اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی شہادت موجود ہے وہ اس کو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور ایک یہ ہے کوئی دوسرا جب اس شہادت کو ظاہر کرے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے تو اس پر بھی اعتراض کرتا ہے، تو یہ تو دوہرا جرم ہے نا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ ربط کی سمجھ آئی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی شیخ صاحب، اس میں ربط یہ ہے کہ پچھلے مطلب جو نا جو پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا کہ گواہی کو آپ چھپاتے ہیں، ہوں، تو یہ گواہی کو چھپانے کا اور دوسرے جو ان کا پچھلی امت جو ان سے یہود کے بڑے تھے ان کا مطلب جو نا جو تفاخر یہ کرتے تھے، ان کا مطلب آگے جو جواب آنے والا ہے یہ اس طرح کر کے اس باب کے ساتھ اس طرح بنتا ہے۔ جی کوئی اور بتائے گا کیا ربط ہے؟ یہ آگے جو واقعات آ رہے ہیں ان کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ کسی کو بھی نہیں اور سمجھ آئی؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔
چلے میں ایک دفعہ دوبارہ بتاتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ پیچھے آیت گزری ہے، آیت نمبر 140، کہ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایک ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہو، یعنی کہ جس کو ظاہر کرنا ضروری ہو اس کو وہ چھپا لے. اور جب مسلمانوں نے تحویل قبلہ کے حکم پر عمل کیا تو یہود نے ان کے اوپر اعتراضات کیے. تو یہ دو الگ الگ جرم ہیں، دو جرم ہیں. یعنی کہ ایک تو ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے پاس جو شہادت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھپایا، یہ ایک جرم ہے. دوسرا جرم یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی شہادت آئی اور اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، ان پر بھی ان لوگوں نے اعتراضات کیے. تو یہ دوہرا جرم ہے. بات سمجھ آئی؟ جی سر. بڑی خاموشی تاری ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کلاس میں. سو رہے ہیں آپ لوگ یا جاگ رہے ہیں باقی لوگ سب؟ نہیں سر، بس وہ آخری آخری سر آخری آخری پیریڈ ہے نا، تو اس وجہ سے تھوڑی سستی آئی ہوئی ہے. اچھا. ہاں ویسے یہ آخری پیریڈ میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو جی. اپنے اپنے گھر سے بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں نا، تو اس میں اتنا نہیں ہونا چاہیے. اس ٹائم تو ہاں، مجھے بھی بڑی نیند آج آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے یہ. لیکن آج تو کلاس ثابت کر رہی ہے کہ نیند آ رہی. ہاں نہیں، آج تو ماشاءاللہ ایسے ہیں جیسے بس کوئی جیسے، سو ہی گیا. ہاں جیسے گوبیوں سے خطاب کر رہا ہوں میں، گوبیوں سے. اچھا جی. سیقول السفہاء من الناس، یہاں پر ایک اور ربط بھی ہے اگلی آیات کا، پچھلی آیات کا ایک اور ربط بھی ہے. پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ ملت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے، تو اب ادھر جو ہے وہ ملت ابراہیم کے دو بڑے بڑے جو شاعر ہیں ان کا ذکر ہوگا، ایک قبلہ اور ایک سعی، صفا اور مروہ کی سعی، ان دونوں کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دونوں دونوں حصوں کا یہ بھی ربط ہے آپس میں. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے، قرآن مجید کی پاروں کی جو تقسیم ہے یہ ایک انتظامی تقسیم ہے. انتظامی تقسیم ہے، یعنی کہ یہ ایک شرعی تقسیم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ یہ پہلا پارہ ہے، یہ دوسرا پارہ ہے، یہ تیسرا پارہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں صورتوں کی تقسیم جو ہے وہ ایک شرعی تقسیم ہے، اور جو آیات کی تقسیم ہے بعض اختلاف کے ساتھ وہ شرعی تقسیم ہے. لیکن یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یا یہ جو قرآن مجید کو منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ تقسیم ایک انتظامی تقسیم ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ پارا ختم ہو جاتا ہے لیکن مضمون ختم نہیں ہوتا، مضمون تھوڑا سا آگے جا کے ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہے کہ ایک سورت کی ایک آیت جو ہے وہ پچھلے پارے میں ہے اور باقی سورت اگلے پارے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتوں کی جو تقسیم ہے یہ تو ایک شرعی تقسیم ہے، لیکن جو پاروں کی تقسیم ہے یہ ایک انتظامی تقسیم ہے. یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ تقسیم کی گئی ہے کہ جو 30 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیں. منزلوں کی تقسیم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو کہ 7 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیں. تو اسی لیے یعنی کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے یا اس کے مفاہیم کو جاننا ہے، اس میں پاروں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے بلکہ صورتوں کا اعتبار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب پارا ختم ہو گیا ہے تو مضمون بھی وہاں پر ختم ہو جائے. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی یس سر. سر. ہاں. جی سر. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ تو تقسیم ہے ہم اس کو کہیں کہ اس تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پوری امت کے ہاں جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ تقسیم چلتی آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو ہمیں اس چیز کی ایک اپنی وہ ہے، اس کی جو تعظیم ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے، اور پوری امت جو ہے وہ اس کو اسی طرح اس تقسیم کو یعنی کہ نقل کرتی آ رہی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بس یہ ذہن میں رکھیں کہ معانی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. مطلب کئی جگہوں آخری پاروں میں آپ جائیں گے دیکھیں گے کہ سورت ختم ہوتی ہے، پارا بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگلی سورت جو ہے وہ اگلے پارے سے شروع ہوتی ہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. تو کہا سیقول السفہاء، قریب کہیں گے وہ لوگ جو کہ بے وقوف ہیں.
کیا کہیں گے؟ اور من الناس ہی، لوگوں میں سے جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کریں گے کہ ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ قبلہ کے جس پر یہ پہلے تھے۔ اس سے مراد کون سا قبلہ ہے؟ بیت بیت المقدس. المقدس. بیت المقدس۔ تو قبلہ اول کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، نہیں نہیں، وہ بیت المقدس ہے، سوری. بیت المقدس ہے۔ تو جب سر اللہ کے سر نبی دو علیہ، طرح جی جی بتائیے پوچھیں۔ سر اس میں دو پوائنٹس ہے کہ اگر کائنات کی تخلیق کے لحاظ سے کہیں تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے بنایا، تو اس کو اگر کنسیڈر کیا جائے گا، اور جو بعد میں پھر قبلہ ہاں اول نہیں، ہم لیکن دوسرے اب کو قبلہ کہتے ہیں۔ اول ویسے اس کو کہتے ہیں نا، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جی جی نارملی، ہاں جی۔ تو یہ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے تو تب آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ قبلہ اول کی طرف ہی ہوگا سر۔ دونوں کی طرف سر. ہاں دونوں کی طرف۔ مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اس وقت یہ ممکن تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں بیت اللہ اور مسجد جو ہے بیت المقدس ہے، ان دونوں کو ایٹ اے ٹائم آپ اپنے سامنے لا کر تو آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بیت اللہ کے چار کونے ہیں نا، رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی، چار کونے ہیں، اور جو حجر اسود والا کونا ہے، تو اگر جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہوا جائے کہ جو آپ کا جو منہ ہے وہ آپ کے اپوزٹ سائڈ پہ رکن شامی آ رہا ہو، یعنی کہ وہ کنارہ جو شام کی طرف ہے، آپ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر کھڑے ہوں تو آپ کا منہ جو ہے وہ شام کی طرف ہو جائے گا، بیت المقدس کی طرف، اور بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی دونوں جو قبلے ہیں یہ دونوں آپ کی سیدھ میں آ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آ گئے تو پھر یہ ممکن نہیں رہا۔ کوئی بتا سکتا ہے کیوں ممکن نہیں رہا؟ جی سر، سینٹر میں آ گئے تھے اس وقت. ہاں درمیان میں آ گئے نا۔ اب ایسا ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی وقت میں دونوں کو دونوں کی طرف منہ کیا جاتا، تو ابتداءً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، اور پھر جو ہے وہ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہی تھی کہ میرا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہو، یعنی کہ مکہ کی طرف ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی تھی، پھر مکہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی قلبی وابستگی بھی تھی، تو کئی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ کی خواہش، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ قریش جو ہیں وہ کون سے گھر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کس گھر کے وہ متولی تھے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. کعبہ کے تھے نا، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے، یعنی کہ یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قلبی وابستگی ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش بھی تھی، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کچھ مہینے کے بعد جو ہے وہ قبلے کو تبدیل کر دیا۔ سیقول السفہاء من الناس، اور کہیں گے وہ لوگ جو کہ بے وقوف ہیں لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے سے کہ جس پر یہ پہلے تھے۔ تو پہلا اس کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جس جہت کا چاہے حکم دے دے۔ اصل بات جہت کی تو نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ کس کے حکم سے ہم نے منہ کرنا ہے، کس طرف۔ تو وہ رب جو کہ تمام جہات کا رب ہے، ہر جہت، ہر جو ڈائریکشن ہے اس کا رب وہی ہے، اس کا مالک وہی ہے، تو وہ اپنے بندوں کو جس طرف مرضی منہ کرنے کا حکم دے دے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلے ہمارا منہ اس طرف تھا اور اب جو ہے وہ ہمارا منہ دوسری طرف ہے؟ آپ کو جواب سمجھ آ گیا؟ قل للہ المشرق والمغرب جی یہدی سر۔ من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ رہنمائی کر دیتا ہے جس کی بھی وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور جس طرح ہم نے تمہیں پسندیدہ امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم
ہو جاؤ حق بیان کرنے والے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں رسول تم پر حق کو بیان کرنے والے۔ تو وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، یہ پہلا تفصیلی جواب ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں ہم نے مقرر کیا وہ قبلہ کہ جس پر آپ پہلے تھے، الا مگر اس لیے کہ لنعلم، ہم ظاہر کر دیں کہ من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس شخص سے اس کو نمایاں کر دیں کہ ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس بات کو ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو کہ واقعی رسول کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو ایسا حکم آنے پر دین سے پھر جاتا ہے۔ یہ ہم نے اسی لیے کیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد۔ جی سر۔ اللہ تعالیٰ کے جو بعض احکام ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہی لاجک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس حکم پر عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کو لے کے تو اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس میں تو یہ بات ہے۔ تو وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مقصد یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ اس کے اوپر خوش دلی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں، تو کیا اللہ تعالیٰ واقعی اسماعیل کو ذبح کروانا چاہتے تھے؟ نہیں سر۔ نہیں سر۔ پھر کیوں حکم دیا؟ اطاعت چیک کرنی تھی کہ ہاں، یہ ظاہر فرمانبرداری کرنے کرتے کے لیے کہ کیا یہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو جب انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ پوری طرح اپنے جسم سے، اپنے قلب سے پوری طرح وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، مشکل حکم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ٹال دیا۔ ٹھیک ہے، تو وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ ہم ظاہر کر دیں۔ یہ لنعلم کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ تاکہ ہم ظاہر کر دیں۔ تاکہ ہم ظاہر کر دیں۔ کیوں یہ معنی کیوں کیا ہے؟ سر اس لیے جان تو چکے تھے نا پہلے ہی، پتہ تو پہلے سے ہی تھا، صرف ایک واضح کرنا اس سے مقصود تھا۔ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة، اور بے شک تھا یہ تحویل قبلہ کا حکم لکبیرۃ، بہت بھاری تھا، الا علی الذین هدى اللہ، ہاں مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں تھا کہ جن لوگوں کو اللہ نے حق پر پختہ کیا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں تھا اللہ آپ کی نمازوں کو ضائع کرنے والا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مہربان اور بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔ یہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دوران نمازیں پڑھی ہیں، اور جو بہت سارے لوگ ان میں سے جنگ بدر میں شہید ہو گئے ہیں، تو وہ تو اسی حال میں شہید ہو گئے کہ وہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ چلیں اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے سے کل پڑھیں گے۔